السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اتنی بھی غنیمت تو نہیں کہ جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ ویلنٹائنس ڈے 14 فروری، محبت کرنے والوں کا عالمی دن، جب پیار کا اظہار پھول اور تحائف سے کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا تہوار ہے اور ہمارے پاکستان میں کیسے آیا، کب سے منایا جانے لگا، آج جانتے ہیں۔ الحیاء من الایمان۔ جب بھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بانتظارہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ مغربی ملکوں میں منایا جانے والا 14 فروری ویلنٹائنس ڈے کا دن نیو ایئر اور کرسمس کے بعد سب سے بڑے پیمانے پر منایا جانے والا تہوار ہے۔ پاکستان میں بھی گزشتہ کئی سالوں سے یہ بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء و طالبات اپنی حدیں پار کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اس کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے اسے پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور کئی نام نہاد لبرلز نے بھی اس کے حق میں بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ روم میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام کلوڈیس تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں شادیوں پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ وہ اپنی حکومت کو بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اس پابندی کے باوجود ایک آدمی سینٹ ویلنٹائن نامی ایک شخص چوری چھپے لوگوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے غضبناک ہو کر ویلنٹائن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی، اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی۔ جب اس کی معاشقے کی خبر کلوڈیس کو ملی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب یعنی بت پرستی کو اپنا لو، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے 14 فروری کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے قبل اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا، جس کے آخری الفاظ یہ تھے، فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے سینٹ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی۔ بعد میں اسے چند سازشی دماغوں نے بڑھا چڑھا کر ایک تہوار کا نام دے دیا، تاکہ اسے ایک الگ مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ یورپ کے بعد ایشیائی ممالک میں، خاص طور پر مسلم ممالک، میڈیا کی وجہ سے اسے خوب پھیلایا گیا، جس کے پس پردہ دو چھپے ہوئے عزائم تھے۔ ایک تو مسلمان نوجوان نسل میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات مثلاً چاکلیٹ، کارڈز، پھول اور گفٹس وغیرہ کی بدولت اپنے بزنس کو بڑھانا تھا۔ اور آپ یقیناً اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان بزنس اور کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں۔ اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا کے گناہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فحاشی اور عریانی نے جنم لیا ہے۔ ایسے فحاشی اور بے حیائی پر مبنی تہواروں پر چل کر ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ انہی میں سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کا راستہ دکھلاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرا کرو۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔
ہمارا پردہ ہماری حیا کا سب سے بڑا آئینہ ہے۔ گلاب نہیں حجاب لیجئے، گلاب نہیں حجاب لیجئے، اپنی آخرت کو یوں برباد نہ کیجئے۔ وما علینا